امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بچے ہیں۔ پیارے آقا بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے تھے، راستے میں حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ پیارے آقا جب پاس سے گزرنے لگے، اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ پیارے آقا گھر تشریف لے گئے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، آج یہ حسن اور حسین روتے کیوں ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی، حضور آپ کو پتہ ہے کئی دنوں سے ابا جی گھر کے اندر فاقہ تھا، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، آج میری چھاتیوں میں ذرا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ ہائے کیسی بیٹی تھی، کیا باپ تھا، اتنے فاقوں کے عالم میں کبھی اپنے ابا جی کے پاس علی کی شکایت لے کر نہیں آئی۔ اور حضرت فاطمہ کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، دن کو چکی پیستی نظر آتی ہے، رات کو مصلے پہ قرآن پڑھتی نظر آتی ہے۔ ارے وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا نے حضرت حسن کو لیا ہے اور اپنی زبان مبارک نکالی، حسن کے منہ میں ڈالی ہے۔ حضرت امام حسن پیارے نبی کی زبان چوستے رہے، جب رونا بند کر دیا پیارے آقا نے حضرت بی بی فاطمہ کی گود میں دے دیا، پھر حضرت امام حسین کو لیا اور حضرت امام حسین کو گود میں لیا، اپنی زبان مبارک نکالی، حضرت امام حسین کے منہ میں دی۔ حضرت امام حسین چوستے رہے، جب رونا بند کر دیا حضرت بی بی فاطمہ کے ہاتھوں میں دیا اور فرمایا بیٹا ان کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کا دل دکھتا ہے، ان کو رونے نہ دیا کر۔ حضرت صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ ابو بکر فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اپنے کندھوں پر حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، کبھی حضرت امام حسن کو بٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صحابی کہنے لگے حضور کتنی اعلیٰ سواری پر سوار بیٹھے ہیں، تو پیارے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے میرے پیارو تمہیں سوار تو نظر آ رہے ہیں، تمہیں سواری تو نظر آ رہی ہے، تمہیں سوار نظر نہیں آتے، پھر میں کیوں نہ کہوں۔ آج لوگ ذکر کرتے ہیں دیکھو جی حسن اور حسین وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پر آئے ہیں، جن کی سواری نبی بنی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، خدا کی قسم حسن حسین ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو بھی مان جو نبی کے کندھوں پہ آئے، جن کو حسن حسین کہتے ہیں، ارے انہیں بھی مان کہ جن کے کندھوں پہ نبی خود تشریف لائے ہیں انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ حسن حسین کو بھی مان اور ابو بکر کو بھی مان۔ حسن حسین وہ جو نبی کے کندھوں پہ آئے اور ابو بکر وہ جن کے کندھے پہ نبی خود تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے سامنے نظر پڑی حضرت امام حسن اور حسین دونوں بچے ہیں، مسجد نبوی کی سین میں ننگے پاؤں جب چلتے ہیں تو پاؤں جل رہے ہیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے نیچے تشریف لے گئے اور حسن حسین کو اٹھایا اور اپن سے پیار کیا، لاڈ کیا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ایمان والوں توجہ رکھنا، پیارے آقا نے دونوں کو گود میں بٹھایا، ان کو چوم رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور ایک جملہ فرمایا میرے یارو، میرے پیارو، میرے صحابہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک جملہ کہا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور تیسرا جملہ کہا اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اور یہی نہیں، حضرت ایک صحابی ہیں تو عصر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، مغرب کے قریب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے
تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ اوپر چادر ہے، وہ صحابی کہنے لگا کہ حضور خیر تو ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی ہے، اتنے موٹے نظر نہیں آتے تھے، اب عصر کے بعد بڑے موٹے ہو گئے ہو، یہ آپ نے کیا کام کیا؟ مجھے تو مسئلہ ہی بھول گیا۔ تو پیارے آقا نے یوں چادر اتاری تو کیا دیکھتے ہیں، دائیں جانب حسن ہے اور بائیں جانب حسین ہے، اور پھر پیارے آقا ان کو سونگنے لگے، اور وہ صحابی کہنے لگا حضور کیوں سونگتے ہو؟ فرمایا جب تمہیں خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے تم پھول سونگتے ہو، فرمایا جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے تو میں جنت کے پھول سونگ لیتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے حسن حسین جنت کے پھول ہیں، اور فرمایا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ حسن حسین پیارے آقا جن کو گود میں لے کے نماز پڑھتے آتے ہیں، وہ حسن حسین جو ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، وہ حسن حسین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ایک دفعہ ہم سفر میں جا رہے تھے، پیارے آقا بھی تشریف فرما ہیں، جا رہے ہیں، اور ان میں ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر پیارے آقا کی بیٹی اور حسن حسین دونوں سوار ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے بی بی فاطمہ نے فرمایا جاؤ میرے ابا جی کو پیغام دو کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، حسن حسین رو رہے ہیں، ہے قربان جاؤں۔ جب پیارے آقا کو یہ پیغام ملتا ہے، پیارے آقا اپنی سواری کو اپنی بیٹی کی سواری کے قریب کر لیتے ہیں، فرمایا بیٹا کیا ہے؟ کہا کہ ابو جان پانی ختم ہو گیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا صحابہ کسی کے پاس ہے پانی؟ سب سے جواب ہے حضور سب کے مشکیزیں خالی ہو چکے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا بیٹا حسن ادھر کرو۔ حسن لیا، اپنی زبان مبارک نکالی، حسن کے منہ میں ڈالی، زبان چوسی، چپ ہوئے واپس کر دیا۔ پھر حسین کو لیا، اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈالی، جب وہ خاموش ہو گئے حسین کو واپس کر دیا ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، آج لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت امام حسین پیاسے شہید ہوئے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے واللہ خدا کی قسم انہوں نے نبی کی زبان چوسی ہے، وہ پیاسے نہیں، ان کو پیاس لگی ہی نہیں کیونکہ ان کو نبی کی زبان چوسی ہے۔ دن گزرتے گئے، 6 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی، اور حضرت امام حسن 7 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر حضرت امام حسین کی ہے۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا سارا گھرانہ بڑا نیک ہے۔ دن گزرتے گئے، ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، ایک سائل آتا ہے، ابھی مسلمان نہیں غیر مسلم ہے، وہ آیا، اس نے آ کے 3-4 سوال کیے، حضور پردیسی ہوں، مجھے سواری چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو اس کو سواری کا انتظام کر دے میں محمد وعدہ کرتا ہوں جنت میں سواری لے کر دوں گا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ حضور مجھے اپنا کپڑے چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو اس کو کپڑے دے گا میں محمد وعدہ کرتا ہوں جنت کے رب سے کپڑے لے کر دوں گا۔ اس نے تیسرا سوال کیا حضور مجھے اپنا پیسے چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو اس کو پیسے دے میں محمد اللہ سے لے کر دوں گا۔ ساری باتیں ہوئی، اس نے آخر میں سوال کیا کہ حضور بھوکا ہوں، بڑے دنوں سے کھانے کا انتظام کر دو، بھوک بڑی لگی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ میں محمد وعدہ کرتا ہوں رب سے کھانا لے کر دوں گا، عرش رب کے قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ کے وہ کھانا کھائے گا۔ جب یہ سوال کیا مجمع میں سناٹا چھا گیا، رونے کی آواز آئی۔ حضور ہم کسی نے کہا 2 دن سے بھوکے ہیں، کسی نے کہا 3 دن سے۔ پیارے آقا نے فرمایا آج 5 دنوں سے بھی میں محمد نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، اس آنے والے مہمان کا بازو پکڑتے ہیں، بازو پکڑ کے مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، جب صرف گھروں میں پھرتے ہیں جواب آتا ہے
कुछ नहीं है। हजरत सलमान फारसी उस मेहमान का बाजू पकड़ के फातिमा के दरवाजे पे लेकर चलते हैं, दस्तखत देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है? कहा बेटा मैं तेरा चचा सलमान हूँ। कैसे आना हुआ? फरमाया रसूलुल्लाह का मेहमान है। फातिमा कहने लगी मेरे अब्बा का मेहमान आया है। जी तेरे अब्बा जी का मेहमान है। फातिमा रो कर कहती है चचा मेरे घर में कुछ नहीं है, आज 5 दिन बीत चुके हैं, मेरे घर के चूल्हे में आग नहीं जली है। मैं फातिमा फाके से जिंदगी गुजार रही हूँ, फाके से दिन गुजार रही हूँ। लेकिन कहने लगी मेरे अब्बा जी का मेहमान है, सदाज के घराने में आया है। अपने सर से वो चादर मुबारक उतारी और फरमाया कि ये चादर लेकर जाओ और बाजार में शमऊन यहूदी की दुकान है, उसके पास जाना, ये गिरवी रख देना और उससे कहना कि ये रसूलुल्लाह का मेहमान आया है, ये नबी की बेटी की चादर है, ये वो चादर है जो नबी ने दी थी। जाकर कहना ये चादर गिरवी रख ले, उधार रख ले, जब पैसे होंगे हमें राशन पानी दे दे, पैसे होंगे दे जाएंगे, चादर उठा लेंगे। हजरत सलमान फारसी की आंखें नम हुई, आंखों में आंसू आए। वो चादर लेकर चलते हैं, यहूदी की दुकान पर पहुंचते हैं। शमऊन यहूदी कहता है ये किसकी चादर है, तुम कौन हो? हजरत सलमान फारसी ने फरमाया कि ये नबी की बेटी की चादर है, फातिमा की चादर है, उनके घर में मेहमान आया है, तो लिहाजा ये चादर रख ले, हमें राशन पानी दे दे। है शमऊन यहूदी रोने लगा। सलमान फारसी फरमाते तू रोता क्यों है, हमें राशन पानी देना। उसने कहा सलमान मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं तुरात का भी आलिम हूँ। मैंने अपनी किताब में पढ़ा है जो आखिरी नबी होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी इतनी बेटियां होंगी, उसकी आखिरी बेटी के पास एक मेहमान आएगा, उसके घर में कुछ नहीं होगा, वो अपने चादरे के यहूदी के दुकान पर भेजेगी। रो कर कहता है सलमान मैं रो इसलिए रहा हूँ कि वो यहूदी मैं ही था। और कहने लगा सलमान ये चादर भी ले जाओ, राशन पानी भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, मुझे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। ये था वो घराना। बातें बहुत है हजरत बीबी फातिमा, लेकिन वक्त कम है। अब मैं आपको बताऊं आगे, जो मैंने पिछले जुमे ये बात अर्ज़ की थी कि लोग हज़रत इमाम हुसैन का ये 6 साल तक की उम्र बयान करके आगे करबला पे पहुंच जाते हैं, जो बीच में अपना 56 साल ज़िंदगी उसको कौन बयान करेगा। प्यारे आका दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, हज़रत अबू बकर खलीफा बना दिए जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबा लाते हैं, मिंबर पर बिठा के कहते हैं अबू बकर खुतबा दीजिए। अबू बकर खामोश है, अबू बकर नज़र मजमे में दौड़ा रहे हैं, अबू बकर की नज़रें मुतलाशी हैं। फिर सहाबा कहते हैं अबू बकर खुतबा दीजिए, अबू बकर खामोश है। तीसरी बार आर्डर होता अबू बकर खुतबा दीजिए, खुतबा क्यों नहीं देते, खामोश क्यों हो? अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हसन हुसैन किधर है, लाओ। हसन हुसैन को लाया गया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन को लिया, दाएं जानब बिठाया मिंबर पर। तवज्जो, हज़रत इमाम हुसैन को बाएं जानब बिठाया और उनकी तरफ देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और कहा लोगों मैंने अपनी आंखों से देखा है जब नबी खुतबा दिया करते थे तो दाएं जानब इमाम हसन को बिठाते थे, बाएं जानब इमाम हुसैन को बिठाते थे। लिहाजा आज मैं अबू बकर खुतबा दूंगा, आज नबी नजर नहीं आ रहा, मैं खुतबा दूंगा। जब नबी के चेहरे की देखने की जरूरत होगी मैं हसन और हुसैन को देख लिया करूंगा। आज वो मुनकर क्यों इमाम हसन और हुसैन की ये दरमियान वाली जिंदगी क्यों नहीं बयान करता? इसलिए बयान नहीं करता, अगर वो जिंदगी बयान करे तो अबू बकर नजर आता है, अगर वो जिंदगी बयान करे उमर प्यार करते नजर आते हैं। एक दफा हजरत अली जा रहे थे इमाम हसन और हुसैन को लेकर मस्जिद में, मस्जिद की में अंदर नमाज पढ़ी। बाहर जब तशरीफ़ लाए ना, हज़रत अली ने
جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حسن اور حسین کے لیے جیسے ہم کھیلتے ہیں نا، کوئی جیسے وہ گھوڑی بنا کے نیچے دونوں ہاتھ لگا کے گھٹنے نیچے لگا کے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لاڑ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، کبھی حسن کو اوپر بٹھاتے ہیں، کبھی حسین کو اوپر بٹھاتے ہیں۔ علی آئے اور کہا ابو بکر تو بھول تو نہیں گیا؟ یہ کون ہے؟ یہ تیرے بچے نہیں ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں یہ نبی کے بچے ہیں۔ کہا نہیں میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا علی یہ بچے تیرے ہیں لیکن ان کا چہرہ مصطفیٰ والا ہے، یہ زندگی کون بیان کرے گا؟ وہ ابو بکر کا دور جب گزرا، ابو بکر کی اور بڑی مثالیں، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 9 سال کی عمر ہے، حضرت عمر بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہوا، گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے اپنا یہ قانون بنایا تھا کہ جب بچہ دودھ چھڑا دے تو اس کو وظیفہ حکومت دیا کرے گی، حکومت کی طرف اس کو وظیفہ دیا کرے گا، ملے گا۔ تو وہ جو ماں تھی اپنے بچے کو دودھ چھڑا رہی تھی، بچہ رو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو ماں نے کہا امیر المومنین میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کیونکہ ہمیں وظیفہ ملے گا، کوئی ہمارا گھر کا راشن پانی چلے گا، خرچہ چلے گا۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے اور حضرت عمر نے شورا بلائی، جن میں حضرت علی بھی بلائے، دیگر صحابہ بلائے، حضرت امام حسین بھی بلائے، امام حسن بھی آئے علی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مشورہ دو، بچے کو وظیفہ کب دیا جائے؟ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین بیٹھے تھے، کہا چچا جی اجازت ہو میں مشورہ نہ دوں؟ ہے عمر نے فرمایا بیٹا بول، تیرا مشورہ بھی ہم لیں گے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا چچا میری رائے یہ ہے کہ جب سے بچہ رونا شروع کرے اس کا وظیفہ شروع کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا بچہ تو پیدا ہوتے ہی روتے ہیں۔ کہا کہ امیر المومنین جب آپ وظیفہ شروع کر دیں کوئی ماں اپنے بچے پہ ظلم نہیں کرے گی۔ ہے عمر نے کھڑے ہو کے سلام کیا، کہا بیٹا واہ تو بھی اپنی باپ کے طرح بڑا ذہین ہے، اور فرمایا صحابہ بس ٹھیک ہے، میں حسین، نبی حسین سے پیار کرتے تھے، میں عمر بھی حسین سے پیار کرتا، جو حسین کی رائے ہے میں عمر کی وہی رائے ہے۔ دن گزرتے گئے اور یہی نہیں، حضرت امام حسین کی 17 سال عمر ہے، ایک جنازے سے واپسی آتے ہیں، نبی کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے صحابی ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، اس وقت کے شیخ الحدیث ہیں، علم کے سمندر ہیں، محدث ہیں، حدیثیں پڑھاتے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت امام حسین 17 سال کی عمر ہے، لڑکپن ہے، جنازے کی واپسی پہ ایک درخت کے سائے کے نیچے حضرت امام حسین بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چہرے سے پگڑی اتارتے ہیں، اپنے سر سے پگڑی اتار کے حضرت امام حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کہنے لگے چچا یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نبی کے صحابی ہو، آپ اتنی شان والے ہو، آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، قرآن پڑھانے والے ہو، احادیث پڑھانے والے ہو، اپنے سر کی پگڑی سے میرے پاؤں صاف کرتے ہو۔ ابو ہریرہ نے ایک جملہ کہا، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہنے لگے حسین تو نہیں جانتا، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ نبی یہ فرما رہے تھے اللہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ حسین میں تجھ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ نبی تجھ سے محبت کر کے چلے گئے، تجھ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھ سے محبت کروں گا رب مجھ سے محبت کرے گا۔ نماز کتنے سال کی عمر پر فرض ہوتی ہے؟ سارے بولیں بھائی، 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سال حضرت امام حسن اور حسین مدینہ میں رہے، مسجد نبوی کے ساتھ گھر تھا، نمازیں کہاں پڑھتے رہے؟ توجہ ہے جی سب کی؟
حضرت امام حسن اور حسین نے نمازیں پڑھی ہیں ابو بکر کے پیچھے، نمازیں پڑھی ہیں عمر کے پیچھے، نمازیں پڑھی ہیں عثمان کے پیچھے، اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، اگر کوئی ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ہمارے استاد، ہمارے اماموں کی قدر کرے۔ اور امام حسین حسن نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے یہ پیغام دے دیا کہ جن کا ابو بکر عمر عثمان امام ہے، میں ان کا امام ہوں جو ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے، میرا حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدائن فتح ہوا، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن حسین وہ ہیں جو عمر کی خلافت میں تلوار لے کے محاذوں پہ لڑتے نظر آتے ہیں، جنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ حسن حسین وہ ہے جو عمر کی سپاہی بن کر، عمر کے سپاہی بن کے تلوار لے کے دشمن کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ حسن حسین وہ ہے جو عثمان کی فوج میں جاتے ہیں، عثمان کے سپاہی بن کے ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم حسن حسین وہ ہے جو عثمان غنی کا پر جب حملہ ہونے لگتا ہے، عثمان غنی کا محاصرہ کیا جاتا ہے، امام حسن حسین دروازے پہ کھڑے پہرا دیتے نظر آتے ہیں، اور اس امت کو یہ پیغام دے دیا جو جن سے امام حسن حسین پیار کرتے ہیں لوگوں کو تم بھی ان سے پیار کرو۔ غزوہ فتح ہوا، مدائن سے مال غنیمت آیا، ہے توجہ، مال غنیمت آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، امام حسن آئے، کہا امیر المومنین میرا حق مجھے دے دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، اوے خوش آمدید، واہ واہ، تو آیا ہے، تیرے لیے ہے۔ حکم دیا ہے کہ ان کو 1000 درہم دے دو۔ امام حسن کو 1000 درہم دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، کہا امیر المومنین مجھے بھی میرا حق دے دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اعلان کیا، خوش آمدید کی، بڑے خوش ہوئے اور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ادب کے لیے، اور فرمایا ان کو بھی 1000 درہم دے دو۔ لے کر چلے گئے۔ اب حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی یہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابا جی مجھے بھی میرا حق دے دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کو 500 درہم دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان کیا وجہ ہے ہمیں 500 درہم دیتے ہو؟ حسن حسین کو 1000 درہم دیا ہے، حالانکہ میں وہ ہوں جو غزوہ بدر میں نبی کے ساتھ ہوں۔ اس وقت حسن حسین بچے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے، میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تلواروں کے سائے کے نیچے لڑتا نظر آیا۔ ابو جان میں وہ ہوں جو غزوہ احد میں ساتھ تھا، ابو جان دیکھو تو صحیح وہ بچے ہیں، آپ نے ان کو 1000 درہم دیا، مجھے 500 کے دیا، ان کو 1000 کیوں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جملہ فرمایا، کھڑے ہو گئے، جلال میں آئے، کہا بیٹا تو حسن حسین کا مقابلہ کرتے؟ فرمایا اگر تو ان کا مقابلہ کرتا جا تو ان کے باپ جیسا، ان کا باپ علی ہے، تیرا باپ علی نہیں ہے، ان کی ماں فاطمہ تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی نانی ختیجہ تیری نانی ختیجہ نہیں، ان کا نانا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا نانا محمد نہیں۔ جا پہلے ان جیسی آل اولاد لے کر آ، پھر بات کرنا۔ تو میرا لڑکا ہو کے مقابلہ حسن حسین کا کرتا ہے، تیرے جیسے ہزاروں آ جائے حسن حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک غزوہ کے موقع پہ ایک بادشاہ کی لڑکی قید ہو کر آئی جس کا نام شہر بانو تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو کربلا میں بچے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں کون تھی؟ توجہ ہے جی سب کی؟ بادشاہ کی بیٹی قید ہو کر آتی ہے اور
جب نکاح کرنے کی باری آتی ہے کہ بیٹی کس کو دیں، شہزادی کس کو دیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے، میں بھی اپنے شہزادے کو دوں گا۔ لوگوں نے سوچا عبداللہ بن عمر کو دیں گے، عبداللہ کو دیں گے، لوگ متوجہ ہوئے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ حسین کو بلاؤ، یہ شہزادی ہے، میں شہزادی کا نکاح اپنے شہزادے حسین سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہی سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ ایک آدمی عراق سے چلا جو ابو بکر عمر عثمان سے نفرت کرتا تھا، توجہ، یہ آیا عراق سے فتنہ پھیلانے کے لیے، آ کے امام حسین سے کہتے ہیں ابو بکر ایسے ہیں، عمر ایسے ہیں، عثمان ایسے ہیں، بس جی چھوڑو ان چیزوں کو، ہائے قربان جاؤں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بات سن، تو نے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ فرمایا ابو بکر عمر عثمان وہ ہیں جن کو نبی نے دیکھا ہے اور انہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ فرمایا ایک بات بتا، قرآن میں 3 طرح کے لوگ ہیں، وہ کون کون سے؟ کہا اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا واخرجوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جو گھروں سے نکالے گئے مہاجر صحابہ جو مکہ سے مدینہ آئے، کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ فرمایا ابو بکر عمر عثمان ان میں سے ہیں جن کے رب نے قرآن میں تعریف کی ہے، یہ دفاع کر رہے ہیں صحابہ کا۔ پھر حضرت امام حسین نے فرمایا دوسری شکل قرآن میں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو انصار صحابہ ہیں جنہوں نے مہاجر صحابہ کی مدد کی ہے، کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیسری جو گروہ ہے، تیسری جماعت جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کا اتباع کیا، والذین اتبعوا بإحسان، اللہ فرماتے جو جنہوں نے ان کا اتباع کیا وہ ان سے اللہ راضی ہو گیا، کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا پھر دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، کیونکہ تیرا تعلق ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ نہیں ہے، نہ تیرا تعلق ان کے ساتھ ہے، نہ تیرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ تو کون ہوتا ان کی بات کرنے والا؟ دن گزرتے گئے، حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، وہ بھی حضرت امام حسن حسین سے اتنا ہی پیار کرتے نظر آتے ہیں۔ امیر معاویہ کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امیر معاویہ سال کا جو ان کو وظیفہ دیتے تھے 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن اور حسین کو دیا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن اور حسین نے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے پیچھے نمازیں پڑھ کر یہ بتا دیا کہ ابو بکر عمر عثمان امام حسن اور حسین کے امام ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو دور آیا، 19 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی ہے۔ حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں دے دیا، اور اس امت کو یہ پیغام دے دیا کہ امیر معاویہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اور یہی نہیں، قربان جاؤں، صحابہ سے، اپنا صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے گئے نا جی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شہر چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ جس شہر میں میرے نبی دفن ہوں، میری آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئے تو میں اس شہر میں رہ کر کیا کروں گا۔ حضرت بلال شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، خام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور فرمایا بلال کیا یہی محبت تھی، کیا یہی پیار تھا کہ میرے بعد تو نے شہر ہی چھوڑ دیا؟ یہی محبت ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں سے چلتے ہیں، چلتے 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 مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بلال آیا ہے، بلال آیا ہے، زیارت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلال آج جو نبی کے زمانہ میں تو اذان پڑھتا تھا وہ اذان تو سنا۔ حضرت بلال کہنے لگے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں اذان دے سکوں۔ وہ رو رہے تھے
تو کسی کی بات نہ مانی۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر بلال کے گلے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگ کر کہتے ہیں چچا ہمارے نانا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آپ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ چچا آج ہمیں اپنی ہمارے نانا والی اذان تو سنا جو نبی کی موجودگی میں پڑھا کرتے تھے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہا بیٹا یہ تمہاری فرمائش ہے، اگر تم کہتے ہو تو آج میں اذان پڑھتا ہوں۔ حضرت امام حسن اور حسین کی فرمائش کی وجہ سے حضرت بلال رضی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اذان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے جب آتے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ حضرت بلال زمین پہ گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگ پانی کے چھینٹے وغیرہ مارتے ہیں، حضرت بلال ہوش میں آتے ہیں۔ پوچھا بلال کیا ہوا، کیا بنی؟ فرمایا لوگو جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا نبی کے موجودگی میں تو نبی مجھے نظر آیا کرتے تھے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے، مسجد میں تشریف فرما ہوتے۔ آج جب میں نے نبی کا نام لیا نبی نظر نہیں آئے، لہٰذا میں اپنا نبی کی محبت کو میں برداشت نہ کر سکا۔ تو دوستو یہ ان لوگوں کو ایسی محبت تھی، دل سے دعا کی اگر اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرما دے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اور یہ نہیں آج معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، اور نہیں جی صحابہ کی بات، صحابہ کیا بس اہل بیت ہے۔ یاد رکھنا، آپ کو پتہ ہے اہل بیت کی کتنی قسمیں، اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ کسی کو علم ہے؟ وقت کم تھا ورنہ ابھی تو موضوع شروع نہیں ہوا۔ اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ صحابہ، حدیث ہے مشکات شریف میں، فرمایا صحابہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ محبوب وجہ کیا ہے؟ اور ہم خشکی پر ہیں۔ صحابہ کو تارے کہا، حضرت اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کہا۔ ان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے میرے اور تیرے نبی نے فرما دیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے لوگ راہ پاتے ہیں، رستہ تلاش کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دیا، اس لیے قرار دیا، فرمایا لوگ خشکی میں ہوں گے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ محبوبہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں محمد سورج کی مانند ہوں، میری نبوت کی روشنی سورج کی مانند ہے۔ سورج نکلتا ہے تارے نظر نہیں آتے، سورج نکلتا ہے ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، سورج غروب ہوتا ہے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ابو بکر چمکے گا میرے بعد، جب میں محمد اس دنیا میں نہیں ہوں گا، ابو بکر کا ستارہ صداقت کا چمکے گا، عمر کا ستارہ عدالت کا چمکے گا، عثمان غنی کا ستارہ سخاوت کا چمکے گا، علی کا ستارہ اپنا شجاعت کا چمکے گا۔ فرمایا صحابہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا بے دینی کا سیلاب آئے گا، فتنے آئیں گے۔ فرمایا تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جانا، پھر راستہ ستاروں سے تلاش کرنا۔ فرمایا دونوں کو لینا، اگر ایک کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر کشتی میں بیٹھے تاروں سے راستہ تلاش نہ کیا تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ستاروں کے لیا کشتی میں نہیں بیٹھے بے دینی کے سلام میں تم غرق ہو جاؤ گے۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی ہے جی؟ ایک سوال۔ نمبر 2، حضرت امام حسن اور حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بیعت کر لی، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں نہ دیا؟ یزید کون تھا؟
اتنا جانتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، باپ صحابی ہے، بیٹا ظالم ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے نہیں جی یزید یہ تھا، یزید وہ تھا، یزید کو نہ برا کہو، اگر برا کہتے تو امیر معاویہ باپ پر کچھ ہوتا ہے، حرج آتا۔ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹا کافر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بیوی کافر ہے۔ جو ظالم اسے ظالم کہنا چاہیے۔ یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تھا۔ یزید تھا کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں نہ دیا؟ یزید صحابی نہیں، نہ یزید صحابی ہے نہ یزید تابعی ہے۔ اب کہو گے نہیں جی صحابہ کے زمانے میں تو تھا، صحابہ کو دیکھا تھا، تو تابعی کیسے نہ ہوا؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے تابعی کی تعریف کیا ہے؟ نہیں، کسی کو پتہ ہے؟ ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا یہ تابعی ہے، تو حجاج بن یوسف نے صحابہ کو نہیں دیکھا، یہ تابعی اسے کوئی کہتا ہے؟ سارے بولے بھائی، سارے بولے کوئی تابعی کہتا اسے؟ یہ تابعی نہیں، قرآن سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔